اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 11واں چیپٹر ہے اس کتاب کا جس کا نام ہے برونسی، اور اس ماجرے کو بیان کرتے ہیں حجت الاسلام محمد رضا رضائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار برونسی صاحب بتانے لگے، جب میں بٹالین کا کمانڈر تھا تو اعلیٰ کمانڈروں میں ایک نئے حملے کی بات چل رہی تھی۔ وہ علاقہ جہاں یہ حملہ ہونے والا تھا بہت ہی حساس علاقہ تھا۔ دشمن بھاری تعداد میں موجود تھا اور اسے اس حملے کے بارے میں بھی پہلے سے خبر تھی۔ ان سب وجوہات کی بنا پر یہ کام تھوڑا مشکل ہو گیا تھا۔ دشمن ہمارے حملے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک دن بریگیڈیئر کی طرف سے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور بغیر کسی تمہید کے کہنے لگے، آپ کے لیے ایک اہم مشن ہے جسے صرف آپ ہی انجام دے سکتے ہیں، تیار ہیں؟ میں نے پوچھا، کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس مشن میں زندہ واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے مگر یہ کہ معجزہ ہو جائے، ایک نے کہا۔ میں نے پوچھا، پہلے کام تو بتائیے۔ اس آپریشن میں ہم مختلف سمتوں سے دشمن پر حملہ کریں گے۔ دشمن کی تعداد اور اس حملے کے سلسلے میں ان کی آگاہی کے بارے میں آپ خود جانتے ہیں۔ آپریشن میں کامیاب ہونے پر بھی ہمارے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ اس نے جواب دیا، ہمارے بٹالین کو کون سا اہم کام سونپنے جا رہے تھے اسے جاننے کے لیے میں بے چین تھا۔ پھر انہوں نے مجھے سمجھانا شروع کیا، آپ اپنی بٹالین کے ساتھ دشمن کے علاقے میں گھس جائیں گے اور پھر وہاں ان سے جھڑپ شروع ہو جائے گی۔ اس طرح انہیں الجھا کر رکھا جائے گا اور دشمن کا دھیان دوسری سمتوں سے ہٹ جائے گا اور ہم دوسری سمتوں سے حملہ کر سکیں گے۔ خدا نے چاہا تو ہماری کامیابی یقینی ہوگی۔ میں خاموشی سے اس مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ دوسرا آدمی کہنے لگا، جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، شاید آپ میں سے کوئی بھی زندہ لوٹ کر نہ آئے کیونکہ آپ جان بوجھ کر دشمن کے گھیرے میں جا رہے ہیں اور آپ پر چاروں طرف سے آگ برسائی جائے گی۔ اب آپ اس مشن کو انجام دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ میں نے جواب دیا، جب میرا فرض یہی ہے تو میں اسے قبول کیوں نہیں کروں گا۔ مشن پر روانہ ہونے سے پہلے میں نے ایک بار پھر سب کو جمع کیا اور ان کو سمجھایا۔ انہیں اپنے کام کے بارے میں پوری معلومات تھی۔ تھوڑی دیر میں ہم دشمن کے علاقے کی طرف چل پڑے۔ اللہ پر توکل کر کے پہلے حصار سے ہم آگے بڑھ گئے۔ ساتھیوں میں عجیب اعتماد نفس تھا۔ پورے ارادے اور اطمینان کے ساتھ ہم قدم بڑھا رہے تھے۔ ہم فدائی تھے جو دوسرے ساتھیوں پر قربان ہونے جا رہے تھے۔ یہی بات دشمن پر حملے کی شیرینی کو دو چندان کر رہی تھی۔ ہم کتنی دیر تک چلتے رہے اس کا مجھے اندازہ نہیں، لیکن آخرکار اس خاص جگہ تک پہنچ گئے، ٹھیک دشمن کے حصار میں۔ عراقی ٹینک اور دوسرے ساز و سامان ایک طرف اور ان کی فوج کے پیادے دوسری طرف۔ ان کا توپ خانہ بھی تھوڑی دوری پر آگ برسانے کا انتظار کر رہا تھا۔ چاروں طرف مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم کو کئی طرف سے فائرنگ کرنی تھی۔ میں نے ساتھیوں کو پوزیشن لینے کے لیے اشارہ کیا۔ ہر ایک کا کام اسے سمجھا دیا گیا تھا۔ ہم اپنے لیے جائے پناہ تلاش کرنے لگے۔ کسی کی سانس لینے کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک بار پھر میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ یہی موقع تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ سب میرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں توکلت علی اللہ کہا اور اچانک پوری طاقت سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ خاموشی ٹوٹی اور پھر ساتھیوں کی بندوقیں آگ اگلنے لگی۔ ہم کئی سمتوں سے فائرنگ کر رہے تھے۔ دشمن حیران و پریشان تھا، لیکن فوراً اسے ہوش آ گیا اور کچھ منٹوں بعد ہی زمین اور آسمان سے ہماری طرف آگ برسنے لگی۔ جتنے اسلحے ان کے پاس تھے ان سب کو وہ بے روئے کار لے آئے۔ ہمارا فرض پورا ہو چکا تھا۔ اب ساتھیوں کی جان کی حفاظت زیادہ اہم تھی۔ اچانک میں نے چلا کر کہا، زمین پر لیٹ جاؤ، اب کوئی فائرنگ نہ کرے۔ سب نے ایک ایک کونے میں پناہ لے لی۔ ہم نے فائرنگ بند کر دی۔ ہمارے منہ میں صرف ہماری زبان ہل رہی تھی اور ہم مسلسل دعا کر رہے تھے۔ دشمن کی فائرنگ ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا زیادہ تر ساتھی شہید ہو چکے ہوں گے۔ اب ہمیں کمانڈر کے حکم کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد وائرلیس سے آواز سنائی دی۔ کمانڈر کی آواز تھی۔ انہیں میرے زندہ رہنے پر بھی شک تھا۔ وائرلیس سے آواز آئی، آپ کی قربانی نے اپنا اثر دکھا دیا۔
اگر آپ زندہ ہے تو واپس آ جائے۔ ہمارے دوسرے ساتھیوں نے مختلف سمتوں سے دشمن پر حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے دشمن ہماری طرف سے غافل ہو گیا اور ہم تیزی سے اپنے کیمپ کی طرف چل پڑے۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ جب ہم واپس آئے تو کچھ لوگ تو انگوش بے دندان رہ گئے۔ ہمیں خود بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ہم سب عشق شہادت میں گئے تھے کہ اب واپس پلٹ کر نہیں آنا ہے، لیکن ائمہ اطہار کے لطف و کرم کی وجہ سے ہم میں سے صرف 2 لوگ شہید اور 1-2 لوگ مجروح ہوئے تھے۔ اس کے بعد حجت الاسلام محمد رضا رضائی اور ایک واقعہ سناتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں قم سے آیا تھا اور وہ مشہد سے، یعنی شہید برونسی مشہد سے تھے۔ میں نے صرف 2 یا 3 بار ان کو میدان جنگ میں دیکھا تھا اور ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا تھا۔ ایک بار نماز پڑھ کر میں مسجد سے باہر آیا تو راستے میں ایک گاڑی پر نظر پڑی۔ غزہ تقسیم ہو رہی تھی، کچھ سپاہی قطار میں کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک میری نظر برونسی صاحب پر پڑی، جو سپاہیوں کے ساتھ کھانے کی قطار میں کھڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا میں نے دیکھنے میں غلطی کی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا اور اپنے دل میں کہا، لگتا ہے ان کے کمانڈر ہونے کی خبر غلط ہے۔ میں آگے بڑھا، سلام دعا ہوئی تو میں نے پوچھا، آپ کیوں کھانے کی قطار میں کھڑے ہیں؟ آپ تو کمانڈر ہیں۔ میری بات سنتے ہی اچانک ان کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ انہوں نے کہا، کمانڈر اور دوسرے سپاہیوں میں کیا فرق ہے جو میں بغیر قطار کے کھانا لوں؟ فوراً یہ حدیث میرے ذہن میں آئی کہ جو شخص خدا کے سامنے تواضع کرتا ہے، خدا اس کی عظمت بڑھا دیتا ہے۔ میں نے سوچا، برونسی صاحب کی یہ شہرت اور محبوبیت بلا وجہ نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلا سپاہیوں نے آپ کو بہت منع کیا، لیکن آپ نہیں مانے اور ہمیشہ قطار میں کھڑے ہو کر ہی اپنا کھانا لیتے رہے۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے چیپٹر میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے التماس دعا۔ خدا حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على